اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم پہ پہنچے تھے ایک شاگرد کی حیثیت سے یہ درس قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ تمام کے تمام اساتذہ کی حیثیت سے میرے اس درس قرآن کو سن رہے ہیں. اگر کہیں کوئی بات بری لگے یا آپ سمجھے قرآن و حدیث کے خلاف ہے مجھے کمنٹ کیجئے. میرا نمبر ہے 059 سعودی عرب کا 00966 کوڈ ہے, سعودی عرب کا نمبر ہے 5928271151. گزارش ہے کہ ایک شاگرد کی حیثیت سے درس قرآن سنایا جا رہا ہے اور آپ اساتذہ اور ٹیچر کی حیثیت سے درس قرآن کو سن رہے ہیں. ہم آیت پاک 10 پہ پہنچے تھے البقرہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں کے اندر مرض تھا اور اس مرض کو ہم نے بڑھا دیا. مرض کو بڑھانے کے لیے اللہ فالورز مہیا کرتا ہے, مریدین مہیا کرتا ہے, گدیاں مہیا کرتا ہے, کرسیاں مہیا کرتا ہے. اگر آپ دنیا کے معاملے میں اس مرض میں مبتلا ہیں تو پھر اللہ آپ کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے, صدر بنا سکتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بنا سکتا ہے, پولیس کمشنر بنا سکتا ہے, ایسا جو بنا سکتا ہے تاکہ آپ کو اس مرض کو جو آپ کے اندر ہے اس کو بڑھایا جا سکے. آپ کے اندر اگر مرض ہے پیری مریدی کا کہ لوگ آپ کے ہاتھ چومیں, لوگ آپ لوگوں سے اچھے اور اعلیٰ نظر آئیں, لوگ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نیچے نگاہیں کر کے کھڑے ہو جائیں, آپ لوگوں کی تقدیریں بنانے والے بنے, لوگ سمجھیں کہ آپ اولاد دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, کاروبار کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اولاد آپ دیتے ہیں, لڑکیاں آپ دیتے ہیں, لڑکے آپ دیتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کو ایک گدی مہیا کرے گا. اور گدی مہیا کرنا حقیقت میں آپ کی مرض کو بڑھانا ہے. اگر آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھایا تو مرض بڑھانے کے لیے بٹھایا, صدر کی سیٹ پہ بٹھایا تو مرض بڑھانے کے لیے بٹھایا, اگر آپ کو ایس ایچ او بنایا تو مرض بڑھانے کے لیے بنایا, پولیس کمشنر بنایا تو مرض بڑھانے کے لیے بنایا, چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تو مرض بڑھانے کے لیے بنایا. اور اگر آپ کے اندر مرض زیادہ ہے تو پوری دنیا کا سپر پاور بنایا تو مرض بڑھانے کے لیے بنایا. اگر آپ کے اندر اپنا آہا واہ واہ ہے کرانے کا جذبہ تو آپ کو ایک عالم دین بنا کر مشہور کرایا اور آپ کو بہت زیادہ فالورز دیے, آپ کو ایک گدی پہ بٹھا کے آپ کو پیر بنایا, بہت زیادہ آپ کو مریدین لیا, آپ کے اوپر جان دے چھڑکنے والے, جان نچھاور کرنے والے فالور مریدین یا کہ پارٹی کے کارکنان دیے جو آپ کی ایک آواز پر اپنی جان دے سکتے ہیں. اللہ کی جان اللہ کی اور دینی اللہ کو چاہیے, لیکن وہ آپ کے لیے دیں گے اس لیے کہ اس مرض کو اللہ آپ کے لیے بڑھا رہا ہے. اگر آپ اس میں سے کسی ایک بھی کیٹیگری میں آتے ہیں, آپ جو بھی ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں, تو سمجھ جائیے اور رک جائیے, ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے کہ کہیں آپ کی مرض اللہ بڑھا تو نہیں رہا ہے. آپ کے اندر اگر تکبر کا رائی کا دانہ بھی تھا اس سے پہلے تو پھر یقین مانیے آپ کے پاس جو پوسٹ ہے یہ آپ کے مرض کے بڑھانے کے لیے, اور آپ کو توبہ کار کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ سیٹ وزیر اعظم کی ہے, صدر کی ہے, چیف کی ہے, پولیس کمشنر کی ہے, ایس ایچ او کی ہے, چاہے تو وہ گدی نشینی ہے, آپ بہت بڑے پیر ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, سپر پاور ہیں, تو اس سے پیچھے ہٹ جائیے اگر اپنی آخرت بتانا چاہتے ہیں تو, یا پھر اگر پیچھے نہیں ہٹتے تو توبہ کیجیے اور پھر لوگوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھیے. مریدوں کو اپنے سامنے سر جھکا کر نیچے نگاہیں کی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے دیکھ کر آپ خود خوش مت ہوئیے, بلکہ آپ ان کے اندر جا کے بیٹھیے, ان کی حوصلہ افزائی کیجیے, غریبوں کی مشکلات, پریشان والوں کی مشکلات حل کیجیے اور کھل کر فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق کے دروازے بند کرنے والا کھولنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں, اللہ باقی اور ہم سب فانی ہیں. جس طرح آپ اللہ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. آپ لوگوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھیے اور لوگوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھ کر خود ان سے ادنا نہ صرف سمجھیے بلکہ پریکٹیکل بھی, عملی طور پہ نظر آنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو افضل سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر یہ مرض ختم کی جا سکتی ہے. ادروائز یہ مرض بڑھانے کے لیے مریدین فالور دیے جاتے ہیں, سبسکرائبر بھی دیے جاتے ہیں, لائک کرنے والے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی مرض بڑھ سکے. اگر آپ مرض ہے اور آپ کو فالورز مل رہے ہیں, آپ کو مریدین مل رہے ہیں, آپ کو پارٹی کارکنان مل رہے ہیں, آپ کو اچھے عہدے مل رہے ہیں, آپ مشہور ہو رہے ہیں بہت زیادہ, تو پھر یہ مرض آپ کی بڑھائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے, اس کے اندر بے حیائی کا جذبہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی کرے اور دنیا بھی بے حیائی کی طرف آئے, پھر اللہ اس کو ایک ڈرامے میں کردار دے گا, پھر وہاں سے وہ لڑکی لڑکا کسی فلم میں جائیں گے, پھر دنیا میں مشہور ہو جائیں گے, ان کی مرد بڑھتی چلی جائے گی. وہ لڑکا ہے تو اسے کروڑوں لڑکیاں میسر ہوں گی ناجائز طور پر تعلقات استعمال کرنے کے لیے, اور لڑکی ہے تو اس کو کروڑوں ایسے فینز ملیں گے جو اس کے ساتھ ایک رات یا چند لمحے بتانا چاہیں گے. تو یہ وہ کیٹیگریاں ہیں جو مرد کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. لیکن شیطان یہ خواب دکھاتا ہے کہ تو بڑا مشہور ہو رہا ہے, تو بڑا, تیرے تو بڑے نعرے لگ رہے ہیں, تو بڑا وی آئی پی شخصیت ہے, دنیا تو اسے کام تر ہے, تو اعلیٰ تر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کا مرض اللہ نے بڑھایا تھا. دیکھیں, جب مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ نے شیطان مردود کو مقرر کیا, تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ سے معزول ہو گیا اور ملعون ہو گیا اور ذلیل ہو گیا اور خوار ہو گیا؟ کیوں؟ اس کو کس نے گمراہ کیا؟ مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ڈیوٹی شیطان کی ہے.
اللہ نے لگائی ہے، لیکن گمراہی کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، شیطان نہیں کرتا. اس لیے ہدایت کا فیصلہ بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے آپ کے لیے، ہدایت کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، تبھی آپ کو ہدایت ملے گی، دعوت دینے والا کوئی بھی ہو. اسی طرح گمراہ کرنے والا کوئی بھی ہو، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، لیکن جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرے گا گمراہ کرنے کا، وہ گمراہ نہیں کر سکتا. تو لاسٹ اور فائنل فیصلہ تو اللہ پاک ہی کا ہوتا ہے. تو اس شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کی اس بات نے کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے. اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے. تخلیق کے اعتبار سے میں اعلیٰ ہوں. جب میں اعلیٰ ہوں تو میں اس ادنا کو سجدہ کیوں کروں گا؟ بس اس ایک بات کی وجہ سے کہ ایک مرض تھا اس کے دل کے اندر. اس مرض کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا پروگرام بنایا اور یہ تمام فرشتے اور ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے آرڈر کیا تاکہ اس کا مرض اور زیادہ بڑھ سکے. تو مرض تھا، بڑھ گیا. اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ماننے والے مان لیتے ہیں. ہم یہ تو نہیں ہے کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے اور آپ آگے سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں. لیکن اللہ ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. انتہائی غصے کی حالت میں جب اللہ پاک نے اسے ملعون قرار دے دیا، تب بھی وہ جانتا تھا کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر سوال کو پورا کرتا ہے غصے میں ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اللہ کی فطرت پاک ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. اللہ غصے میں اس پہ لعنت کر رہا ہے، اس کو بھیج رہا ہے، تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، مجھے یہ سہولتیں دے دے، مجھے بے حیائی کے سارے علاقار دے دے، مجھے اپنے ساتھ کام کرنے والے انسانوں میں سے کچھ لوگ دے دے جنہیں میں استعمال کروں، وغیرہ وغیرہ. بہت سی سہولتیں اس نے مانگی قیامت تک کے لیے، اور اللہ پاک نے جو کچھ اس نے مانگا وہ ساری سہولتوں سے دی. زندگی بھی دی قیامت تک کے لیے اور ساری سہولتیں اور سارے لشکر بھی اسے فراہم کیے اور کہا کہ جا ان کو لے جا، قیامت تک کے لیے تیرے پاس تو نے زندگی مانگی ہے. جو کچھ مانگا اس نے اللہ نے غصے کی حالت میں بھی اسے دے دیا. اللہ اتنا رحیم کریم اور رحمان الرحیم ہے. غصے کی حالت میں بھی اللہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، کیونکہ نہ کرنا اللہ کی فطرت نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. اور اگر آپ نے کچھ مانگا ہے اور آپ کو نہیں مل رہا تو یقین مانیے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ فوراً دے دیا اللہ نے صرف شیطان کو. اسی وقت مانگا، اسی وقت دیا صرف شیطان کو. اسی وقت شیطان نے مانگا، وہیں پہ کھڑے کھڑے مانگا. 8-10 چیزیں مانگی اس وقت جب کہ اللہ اس پہ لعنت کر چکا تھا. قیامت تک کے لیے زندگی مانگی، اپنے سپورٹرز مانگے، بے حیائی کے ذرائع مانگے، بہت سی 10 چیزیں جن کے اس نے مانگی وہ ساری کی ساری اللہ نے اس کو دے دی. کسی ایک چیز کو بھی کم نہیں کیا، فوراً دے دی. لیکن آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تکلیفیں برداشت کی. مکہ پاک میں مسلسل دعا کرتے رہے، یا اللہ عروج دے دے، یا اللہ عروج دے دے، یا اللہ عروج دے دے. اس کے بعد پھر 10 سال مدینہ پاک میں محنت کرتے رہے. 23 سال کی لگاتار محنت کے بعد پھر انا فتحنا لک فتحا مبینہ حاصل ہوئی. تو دیر لگتی ہے. جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو فتح دیر سے دیتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے اور میری دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے اور جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر شیطانی فطرت ہے. چاہے وہ کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی گدی نشین کوئی فقیر ہے اور جو بات وہ کرتا ہے کسی آگ کی مچ کے اوپر بیٹھ کر، وہ فوراً اسی طرح ایجیٹڈ ہو جاتی ہے. اس سے دور بھاگو، اس سے بھاگنا چاہیے آپ کو، کیونکہ دعا کا فوراً قبول ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے. اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے کچھ لینے کے لیے، تو آپ وہ چیز دینے میں دیر کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر وہ آپ کے پاس بیٹھا رہے. اگر آپ اسے دے دیں گے تو وہ لے کے چلا جائے گا. تو اس لیے وہ مرد ہے یا عورت ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، اسے بٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ بولیں گے ہاں دوں گا، لیکن بیٹھیے، چائے پیجیے، کھانا کھائیے، رات رکیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ اس کو دیر کریں گے. لیکن جس سے آپ ناراض ہیں، جس کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آ کے کہے گا مجھے فلاں چیز چاہیے، تو آپ ایسے ہاتھ کے اشارے سے اسے دیں گے اور ہاتھ پیچھے کی جانب کریں گے، بولے کہ لے جاؤ اور بھاگ جاؤ اور چلا جائے. جلدی دینا ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے، دیر سے دینا محبت کی نشانی ہوتی ہے. آپ کو نہیں مل رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ دیر کر رہا ہے. دیر کرنا اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور جلدی دینا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. یہ بات قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے. آگے چل کے جو آیات آئیں گی تو مرد بڑھا دیتا ہے اللہ پاک، فالور دیتا ہے مرد بڑھانے کے لیے، مرید دیتا ہے مرد بڑھانے کے لیے، عہدہ دیتا ہے، وزیر اعظم بناتا ہے، MNA بناتا ہے، MPA بناتا ہے، پولیس کمشنر بناتا ہے، سپر پاور تک بنا دیتا ہے تاکہ مرد اس کی بڑھ جائے. فی قلوب مرض، ان کے دلوں کے اندر چونکہ ایک مرض موجود ہوتا ہے پہلے سے، تو اس مرض کو اللہ پھر بڑھاتا ہے اور بڑھا کر اس کو پھر والا عذاب نظیم تاکہ وہ عذاب عظیم تک پہنچے جس کا وہ حقدار ہے. اب ویسے اگر اللہ پاک اس کے مرض کو نہ بڑھائے تو وہ کہے گا جی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، میں نے تو کروڑوں انسانوں کی جان لی ہی نہیں، جی آپ مجھے کس لیے سزا دے رہے ہیں.
تو پھر اللہ پاک اس کو سپر پاور بناتا ہے، پھر ایٹم بم دیتا ہے، پھر وہ ہیروشیما کے اوپر بم برساتا ہے، پھر وہاں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ساری قانونی کارروائی اللہ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ میں اگر پیر باندھ جاؤں گا تو میں لوگوں کو بکرے لوں گا، دیگے لوں گا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرواؤں گا، اپنے ہاتھ چوماؤں گا، لوگ نیچے دیکھیں گے میرے سامنے، اور میں گدی پہ بیٹھ کر ایک اچھی پاور کی چیز سے بیٹھا رہوں گا، لوگ میرے پاؤں چومیں گے، لوگ میرے سامنے سجدے کریں گے۔ سوچا تھا، کیا تو نہیں تھا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو سوچنے پہ تو سزا نہیں دیتا ہے، کرنے پہ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ان کی مرض کو بڑھا کے وہ سب کچھ پریکٹیکل کے راستے ان کو دیتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے نیک جذبات ہیں تو پھر اللہ نیک جذبات میں بھی آپ کو راستے ضرور فراہم کرے گا اور آپ ضرور نیکیاں کما سکیں گے۔ تو مرض ہوتا ہے دلوں کے اندر موجود پہلے سے، اس مرض کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک وہ سہولتیں، وہ اسباب دیتا ہے جس سے وہ مرض بڑھتا ہے، اور قانونی طور پر قانون کے اندر، لا کے اندر وہ مجرم نامزد ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس مرض کو اللہ بڑھاتا ہے کہ یہ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے، یہ مرض اس کے سینے کے اندر موجود ہے، شرک کا، بدعت کا، کفر کا، ظلم کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا، اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ سمجھنے کا۔ تو پھر اللہ پاک اس کو فالور دیتا ہے، مریدین دیتا ہے، اور اس کے اوپر جان نچھاور کرنے والے کارکنان دیتا ہے جو اس کے اوپر جان نچھاور کرتے بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں اور جان بھی نچھاور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا کے اندر تھے بھی ہیں بھی اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اللہ ان کی مرض کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ کہتے ہیں بولنے کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جیسے میں یہ قیلا کر رہا ہوں یعنی کہ بول رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قول سے ہے قیلا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا کا معنی نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے، انگلش میں نو ہے، عربی میں لا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ لا ہے، لا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا نہ کر، تفسدوا فساد سے، لا تفسدوا فساد مچانا، جب ان سے کہا جاتا ہے نہ مچاؤ فساد فی الارض زمین پر۔ دیکھیں قرآن ایک جامع اور زندہ کتاب ہے۔ اب پاکستان کا نہیں کہا، انڈیا کا نہیں کہا، سعودی عرب کا نہیں کہا، یو ایس اے کا نہیں کہا، انگلینڈ کا نہیں کہا، ملیشیا کا نہیں کہا، انڈونیشیا کا نہیں کہا، بنگلہ دیش کا نہیں کہا، نیپال کا نہیں کہا، پوری کائنات اس زمین پر آباد کی، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس زمین پر فساد نہ مچا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اب اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں پیر بھی شامل ہیں، دنیا دار سیاستدان بھی سارے شامل، یہ نہیں کہ علماء علیحدہ ہو جاتے ہیں، پیر علیحدہ ہو جاتے ہیں، دین والے علیحدہ، دنیا نہیں، دین دنیا والے دونوں مکس ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد مت پھیلاؤ، آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، مصلح ہدایت دینے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، مصلح رہنمائی کرنے والا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت مچاؤ، وہ فساد کرنے والے آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے جناب کر رہے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو مٹا دیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں تاکہ صحابہ کے گستاخوں سے زمین کو پاک کر دیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر شرک کو پاک کر دیا جائے، اس لیے ہم بریلویوں کے مدرسے پہ حملے کرواتے ہیں، ہم تو شیعہ کی مجالس پہ اس لیے حملے کرواتے ہیں کہ صحابہ کے گستاخوں کو ختم کر دیا جائے، ہم تو اہل حدیثوں کی مدارس پر اس لیے حملے کرواتے ہیں غیر مقلدوں کو ختم کر دیا جائے، ہم تو تبلیغی جماعت پر اس لیے حملے کرواتے ہیں کہ گستاخوں کو ختم کر دیا جائے اصلاح کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد مت مچاؤ تو آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کے لیے ہم کو انہیں قتل کرنا پڑتا ہے، ان کے خلاف قتل کے فتوے دینے پڑتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کی تنظیمیں چلانی پڑتی ہیں، اور پھر بے گناہ لوگوں کو، جوانوں کو تیار کر کے جنت کے خواب دکھا کے خودکش جیکٹیں پہنا کے ہم خودکش حملے کرواتے ہیں تاکہ اصلاح ہو سکے۔ اب آگے پھر اللہ کہتا ہے الا انہم، الا الف لام الف
اور پھر اوپر مد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک گواہی ہے جو میں اور آپ دیتے ہیں، ایک گواہی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، الا انہم، میں گواہی دیتا ہوں، خبردار، الا انہم، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مجلس شیعہ کی مجلس پہ حملہ کرتا ہے، یہ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر سپاہ صحابہ پہ حملہ کرے یا سپاہ محمد پر مجلس شیعہ پہ حملہ کرے یا بریلوی مکتبہ فکر پہ دیوبندی پہ حملہ کرے یا اہل حدیث پہ یا ہندو پہ حملہ کرے یا سکھ پہ یا عیسائی پہ یا یہودی پہ، اس زمین پہ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، خبردار، یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ فسادی ہے، یہ فساد مچا رہا ہے، اور اس بات کا اس کو شعور نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں گستاخوں کو ختم کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ میں گستاخ صحابہ کو ختم کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ میں شرک اور بدعت کو ختم کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ میں غیر مقلدوں کو ختم کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں پہ بمباری کرنے سے وہ شرک کا خاتمہ کر دے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سکھوں پر حملہ کرنے سے وہ سکھوں کا خاتمہ کر کے اسلام کے لیے کچھ بہت بڑا کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی قتل و غارت کر کے وہ اسلام پہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ جو بھی کسی بیوی کا خامند اس سے چھین کر اسے بیوہ کرتا ہے، بچوں کا باپ چھین کر ان بچوں کو یتیم کرتا ہے، بھائیوں سے بھائیوں کو چھینتا ہے، بہنوں سے بھائیوں کو چھینتا ہے، بیویوں سے خامدوں کو چھینتا ہے، ہنستے بھستے گھروں کو برباد کرنے والا یہ شخص زمین پر فساد مچا رہا ہے۔ وہ کسی مدرسے کا مفتی ہے تو فسادی ہے، وہ کسی ادارے کا پیر ہے تو فسادی ہے، وہ معتمم ہے تو فسادی ہے، وہ صدر ہے تو فسادی ہے، وزیر اعظم ہے تو فسادی ہے، وہ کسی اعلیٰ عہدے پہ ہے تو فسادی ہے، ذرا وہ سپر پاور ہے تو فسادی ہے۔ جو کائنات کے اندر، زمین کے اندر انسانوں کی قتل و غارت چاہتا ہے، انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، انسانیت کو برباد کرنا چاہتا ہے، بھائی چارے کے اس ماحول کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کافر کو پیدا کیا زمین پر، اللہ نے کافر کو پیدا کیا، کافر میں گھر میں پیدا کیا، کافر کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ نے شیعہ کو پیدا کیا، شیعہ کو رزق دے رہا ہے، اللہ نے پیدا کیا، رزق دے رہا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو ختم کر دیا جائے۔ تم اسلام سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ اسلام سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ نے ہندوؤں کو رکھا، اللہ نے عیسائیوں کو رکھا، اللہ نے یہودیوں کو رکھا، اللہ نے سکھوں کو رکھا، اللہ نے دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں اور اہل حدیثوں کو رکھا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ برائی کو ختم کیا جاتا ہے، برائی ختم کی جاتی ہے۔ اگر جسم کے اندر مرض ہو تو آپ مرض کو ختم کریں گے یا انسان کو ختم کریں گے؟ مثال کے طور پہ مجھے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیماری ہو، اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر مجھ کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو آپ اس بیماری کو ختم کرنے کا بندوبست کریں گے یا مجھے ختم کرنے کا بندوبست کریں گے؟ آپ کو ایک مرض ہو تو اس مرض کے خاتمہ کرنا چاہیے یا کہ آپ پورے مریض ہی کا خاتمہ کر دینا چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات میں کوئی گستاخ ہیں تو پھر اس مرض کا علاج کیجئے، نہ کہ شیعہ کو ختم کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بریلوی حضرات میں شرک اور بدعت کی جراثیم ہیں تو آپ اس شرک اور بدعت کی بیماری کو ختم کیجئے، نہ کہ بریلویوں کو ختم کیجئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور تبلیغی جماعت میں کچھ نقائص ہیں تو آپ ان نقائص کو، اس بیماری کو ختم کیجئے، نہ کہ تبلیغی جماعت کو ختم کیجئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات غیر مقلد ہیں، خارجی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو ان کا یہ جو مرض آپ کو نظر آتا ہے بحیثیت ڈاکٹر کے، آپ کیونکہ ڈاکٹر مان کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ مرض ہے، اگر مرض ہے تو اس مرض کی تشخیص آپ کے پاس ہے تو پھر مرض کا علاج کرو، مریض کو تو ختم نہ کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کافر ہے اور سکھ جو ہے وہ غلط ہے، عیسائی غلط ہے، یہودی غلط ہے، تو یہ آپ کی نظر میں ایک مرض ہے۔ ہندو ہونا ایک مرض ہے، سکھ ہونا ایک مرض ہے آپ کی نظر میں، عیسائی ہونا ایک مرض ہے، یہودی ہونا ایک مرض ہے، تو اس مرض کا علاج کرو نا۔ یہودیوں کو ختم کر دو گے، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو ختم کر دو۔ مریض کا علاج کرنا ہے تو مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرض کا علاج کر، جو مرض کا علاج کرتا ہے وہ مسلخ ہے، جو مریض کو ہی ختم کر دیتا ہے وہ فسادی ہے۔ مرض اگر آپ کی نظر میں ہے، کسی میں مرض ہے، شرک کا مرض ہے، بدعت کا مرض ہے، کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ کی اپنی ذہن کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے اس کے اندر، تو پھر اس مرض کو نکالیے، اس مرض کا علاج کیجیے، مریض کو ختم مت کیجیے۔ وہ مرض شیعہ کے اندر ہے تو شیعہ کا علاج کرو، وہ مرض بریلوی کے اندر ہے تو بریلوی کا علاج کرو،
وہ مرد اہل حدیث کے اندر ہے اہل حدیث کا علاج کرو، وہ مرد تبلیغی جماعت کے اندر ہے تبلیغی جماعت کا علاج کرو، وہ مرد ہندو سکھ عیسائی یہودی کے اندر ہے ان کا علاج کرو، مریض کو ختم مت کرو۔ جو مریض کو ختم کرتا ہے مرض کی بجائے وہ فسادی تھا، وہ فسادی ہے، وہ فسادی رہے گا، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ دیندار ہے، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا شیو کراتا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے بڑے قد والا ہے چھوٹے قد والا ہے، پتلا ہے موٹا ہے اسمارٹ ہے، جو بھی ہے جس سے یا بابا جی ہے یا کہ جوان ہے، وہ جو بھی ہے اگر زمین پر فساد مچاتا ہے یعنی کہ مریض کو پورے کو ختم کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے، اس کی مرض کا علاج نہیں کرتا۔ مرض کا علاج کرنے کے لیے آپ کو مریض کے ساتھ پیار سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ یکدم بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، تو اس کا مطلب آپ علاج نہیں کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر ایسے کرتا ہے، بھئی ایک کرانے کی دکان بنی ہو، آپ کو اگر آپ کے پاس کرانے کی دکان ہے، آپ کے پاس شاپنگ مال ہے، آپ کے پاس کوئی دکان ہے کسی بھی چیز کی یا کوئی ادارہ ہے یا کچھ بھی آپ کام کر رہے ہو، آپ کی دکان پہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، تو کیا آپ اسے چینی نہیں دیں گے؟ میں عیسائی ہوں، کیا اسے آپ دال نہیں دیں گے؟ میں سکھ ہوں، تو کیا اسے آپ ٹماٹر یا پیاز نہیں دیں گے؟ انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ اپنی دکان چلانے کے لیے تو کمپرومائز کریں گے۔ تبلیغی جماعت والا آئے گا دیں گے، سکھ آئے گا دیں گے، یہودی آئے گا دیں گے، عیسائی آئے گا دیں گے، غیر مقلد آئے گا دیں گے، بریلوی آئے گا دیں گے، شیعہ آئے گا دیں گے، تو لے دے کے آپ کو اللہ کا یہ اسلام ہی نظر آتا ہے فساد ڈالنے کے لیے۔ اپنی دکانوں پہ تو آپ اس چیز کا بورڈ نہیں لگاتے ہیں کہ میں شیعہ کو نہیں دوں گا، مسجدوں میں بورڈ لگاتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ اپنی دکان پہ بورڈ تو نہیں لگاتے ہیں کہ میں تبلیغی جماعت والوں کو نہیں دوں گا، ان کے لیے منع ہے۔ بورڈ لگاتے ہیں آپ اپنی مسجد پہ بریلویوں کا داخلہ منع ہے۔ اب یہ تو کہتے ہیں کہ میری دکان پہ آ جائے جو بھی آتا ہے سپاہی صحابہ والا تو میں اس کو دوں گا، اور آپ مجلس میں کرتے ہوئے بورڈ لگاتے ہیں جہاں کوئی تبلیغی جماعت والا داخل نہیں ہوگا، تو کیا آپ اسلام کو کم کر اور خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہ بورڈ لگاتے ہیں کہ میں غیر مقلد ہوں اور کسی مقلد کو میری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، یا میں غیر مقلد ہوں تو کوئی مقلد میری مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اللہ کی مسجد پر اپنے نام کی چھاپ لگا رہے ہیں۔ یہ اسلام ملا ہے آپ کو؟ اپنی دکان کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کسی دیوبندی کو وہ چیز فروخت نہ کریں، کسی بریلویوں کو، کسی اہل حدیث کو وہ چیز فروخت نہ کریں، کسی شیعہ کو فروخت نہ کریں۔ جب اسلام کی باری آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باری آتی ہے، تو آپ اپنے اپنے علیحدہ مسالک میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہاں پہ اس مسجد میں دیوبندی نہیں آ سکتا، اس میں بریلوی نہیں آ سکتا، اس میں شیعہ نہیں آ سکتا، اس میں غیر مقلد نہیں آ سکتا۔ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اپنی دکان کے لیے، اپنے ادارے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا آپ نے۔ وہاں آنے والا ہر مسلک اور ہر مذہب اور ہر گروپ کا انسان آپ سے لے سکتا ہے سامان اور آپ اسے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی جب بات آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جب بات آتی ہے، اللہ رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس رب العالمین کی بات آتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو پھر آپ اپنے اپنے جبے گبے لے کے اپنے اپنے ادارے اور اپنے اپنے مسلک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ یہی فساد ہے۔ ایک گھر کے اندر فساد ڈال دیا، ایک گھر کے اندر آپ نے فساد ڈال دیا، بیوی دیوبندی ہے، خامن بریلوی ہے، فساد ڈال دیا، بیوی شیعہ ہے، خامن دیوبندی ہے، فساد ڈال دیا، خامد اہل حدیث ہے، بیوی دیوبندی ہے، فساد ڈال دیا، فساد ڈال دیا اللہ کی زمین۔ اسی کو تو فساد کہتے ہیں۔ جھگڑا بنا دیا آپ نے اللہ کے نام کو، جھگڑا بنا دیا قرآن کو، جھگڑا بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، یہی تو فساد ہے۔ اسی فساد سے اللہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، آگے سے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں فساد نہیں کر رہا، میں اصلاح کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں، میں دین سے کفر کو نکال رہا ہوں، میں شرک سے، شرک اور بدعت کو توحید سے نکال رہا ہوں، میں توحید سے شرک کو نکال رہا ہوں، میں سنت سے بدعت کو نکال رہا ہوں، میں صحابہ کی محبت سے صحابہ کے گستاخوں کو نکال رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں۔ قالوا انما نحن مصلحون، آگے سے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے الا انہم هم المفسدون،
میں اللہ کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، یہ اصلاح کے نام پر فساد مچا رہا ہے، یہ نعرہ تکبیر لگا کر فساد مچاتا ہے، یہ نعرہ رسالت لگا کے فساد مچاتا ہے، یہ نعرہ حیدری لگا کے فساد مچاتا ہے، یہ اپنی تنظیم کا نعرہ لگا کے فساد مچاتا ہے، یہ سیاسی تحریک چلا کے فساد مچاتا ہے۔ کسی بھی تحریک سے تعلق ہو، دنیا کی یا آخرت کی یا دنیاوی معاملات یا سیاسی معاملات یا دین کے معاملات، جو بھی معاملات ہوں، فساد ہر صورت میں فساد ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پوری زمین پر فساد مت کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب میں ان سے کہتا ہوں اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر فساد مت مچا، کہتا ہے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو دہشت گردی سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے ایٹمی دھماکے کرتا ہوں، میں تو دہشت گردی سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے لوگوں کو مار رہا ہوں، میں تو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے طالبان پہ حملہ کرتا ہوں، میں تو دہشت گردی سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے کشمیر پہ حملہ کرتا ہوں، میں تو دہشت گردی سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے فلسطین پہ حملہ کرتا ہوں۔ کاغذ جواب دے دیتا ہے قالوا انما نحن مصلحون، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون، اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ اصلاح کے نام پر فساد مچا رہا ہے۔ فساد کی بنیاد، فساد کی نشانی کیا ہے؟ فساد کی نشانی یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کراتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا کراتا ہے، بہن بھائی میں جھگڑا کراتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، بھائیوں کو بہنوں سے اور بہنوں کو بھائیوں سے جدا کرتا ہے، بہنوں کے بھائیوں کو شہید کروا کر کہتا ہے کہ میں نے اصلاح کر دی، بیویوں کو بیوہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اصلاح کر دی، بچوں کے ساتھ ان کے باپ کے سائے کو چھین لیتا ہے، انہیں یتیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اصلاح کر دی۔ ان بچوں کو یتیم کر کے آپ اصلاح کر رہے ہو، فساد مچا رہے ہو، اور اگر آپ فساد مچا رہے ہو تو اللہ گواہی دیتا ہے اصلاح کے نام پر یہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور پھر پیچھے سے شروع کیجئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے سورۃ بقرہ کا پہلے رکوع جب مکمل ہوتا ہے، یہاں سے یہ آیت آپ پڑھیے یخادعون اللہ سے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین سے یہاں تک آپ آئیے، چند آیات ہیں، آپ ان کو پڑھیے، 6، 7، 8، 9، 10، 11 آیت کو پڑھیے، غور کے ساتھ پڑھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ، آخرت پر ایمان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں جو مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر کے مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر، آستانوں کی گدیوں پہ بیٹھ کر، بادشاہیت اور وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، صدر بن کر، وزیر اعظم بن کر، پیر بن کر، مفتی بن کر نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یہ نعرہ لگا کے یہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کو اپنے تئیں اور دھوکہ دیتا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ مرض ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اس مرض کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کو پیر بنایا، اس کو مفتی بنایا، اس کو عالم دین بنایا، اس کو بادشاہ بنایا، اس کو وزیر اعظم بنایا، اس کو بڑی پارٹی دی، پارٹی کے جان دینے والے کارکنان اس سے میسر کیے، جسے بہت زیادہ مریدین دیے، بہت زیادہ فالوور اور سبسکرائبر اور لائک کرنے والے دیے، تاکہ اس کا مرض بڑھ سکے۔ اور جب میں اسے کہتا ہوں کہ زمین پر فساد مت مچا، زمین پر فساد مت مچا، گھروں کے اندر فساد مت پیدا کر، تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں دنیا شرک سے بچ جائے، بدعت سے بچ جائے، اس لیے میں بابا کہہ کے تو بابوں کے خلاف لوگوں کو کرتا ہوں، قبروں کے خلاف لوگوں کو کرتا ہوں، مزارات کے خلاف لوگوں کو کرتا ہوں، تاکہ زمین سے فساد، زمین پہ جو ہے وہ شرک ختم ہو جائے، بدعت ختم ہو جائے۔ میں تو توحید کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ان کے فالوور کی مخالفت کرتا ہوں، اور پھر اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے، گھروں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، صفی سلطان باؤ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابے 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 کہہ کر آپ اپنی ویڈیوز بنا کر، کلپ بنا کر جب ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو گھروں کے اندر جو لوگ بزرگوں سے، علی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں انہی کے گھر میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، تم یہ ہو، تم وہ فلاں ہو، تو جھگڑا اور فساد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ تو کلپ بنا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یوٹیوب کے ذریعے سے جو آپ کو پیسہ ملتا رہتا ہے، لیکن گھروں کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔
میاں بیوی جھگڑتے ہیں، بھائی بھائی جھگڑتے ہیں، بہنیں اور بھائی آپس میں جھگڑتے ہیں، سہیلیاں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں، اور یہ جھگڑے اور فساد چلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے رکنے کے اوپر تلوار ادھر ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے ادھر ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے درود و سلام اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے دیوبندی غلط ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی غلط ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث غلط ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ غلط ہے۔ بس یہ غلط غلط غلط، سب ایک دوسرے کو غلط کہتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، نام اللہ کا اور اللہ کا رسول کا، تو کیا ہم سب اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ اسلام کا بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنے اور تصدیق کرنے کے بعد زبان اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد آپ مسلمان ہیں، مرد ہیں، دو عورتیں ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں۔ جب اللہ مسلمان بنا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہونے کی سند جاری کر رہے ہیں، پھر ایک مسلک کی بنیاد پر آپ دوسرے کو کافر کیسے قرار دے سکتے؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ بریلوی کو کافر قرار دیں، دیوبندی کو کافر قرار دیں، اہل حدیث کو کافر قرار دیں، یا شیعہ کو کافر قرار دیں؟ اسلام کی بنیاد تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ اسلام کی بنیاد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ جب ایک انسان پوری تصدیق کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ مسلمان ہے، اللہ اس بات کی سند جاری کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ مسلمان ہونے کی سند جاری کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کی سند جاری کرتے ہیں، تو علماء دیوبند کیوں نہیں جاری کرتے؟ علماء اہل حدیث کیوں نہیں جاری کرتے؟ علماء بریلوی، علماء اہل حدیث کیوں نہیں جاری کرتے؟ اللہ جس کو مسلمان بنا رہا ہے، آپ اسے کافر قرار دے رہے ہیں، تو آپ فساد برپا کر رہے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ آپ اصلاح کے نام پر فساد پیدا کر رہے ہیں۔ ڈر جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پلٹو اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف۔ آپ سب کا شاگرد، آپ سب میرے اساتذہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت خاص نصیب کرے، اس قرآن کا نور عطا کرے۔ کوئی بھی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔